میں تمام حضرات کو قرآن کے بلکہ اذان کے صحیح ترجمہ بتانا چاہتا ہوں کہ اذان کے معنی کیا ہیں۔ جو لوگوں کو اذان پہ آبجیکشن ہے اور جن کو اذان بری لگتی ہے، اگر وہ ایک دفعہ معنی سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ ان کو اذان سننے میں اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا۔ اذان میں سب سے پہلے لفظ کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو 4 دفعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر 4 ڈائریکشن ہیں دنیا کے، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ۔ اللہ اکبر کو اذان میں سب سے پہلے 4 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس کو ہم 4 دفعہ چاروں ڈائریکشن کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہر ڈائریکشن میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب چاروں ڈائریکشن میں اللہ سب سے بڑا ہو گیا تو ہر چیز اس پہ کور ہو گئی، پھر اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم لوگ 4 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سینٹنس یوز کیا جاتا ہے اذان میں وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کا جو ٹرانسلیشن اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات کی پشٹی کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے سوا کوئی بھی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی کی بندگی کی جائے گی تو صرف ایشور کی بندگی کی جائے گی، ایشور کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہی کہا جاتا ہے۔ اس کا عربی میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اسی کو ہم ہندی میں یا اردو میں کہہ دیں گے کہ ایشور کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے تاکہ سب کے ذہن میں بات بڑھ جائے کہ اگر پوجا کی جائے تو صرف ایشور کی جائے گی، ایشور کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اس کے بعد پھر 2 دفعہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ کے یہ بات کی پشٹی کی جاتی ہے کہ پہلے ہم اعلان کر چکے، اقرار کر چکے کہ پوجا کے لائق صرف ایشور ہے۔ اب اس سے ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی بھی پشٹی کرتا ہوں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوت ہیں۔ وہ پوجا کے لائق نہیں، وہ صرف ان کے دوت ہیں، پوجا کے لائق نہیں۔ پوجا کے لائق صرف ایشور ہی ہے، باقی یہ پھر اس کی ہم 2 دفعہ پشٹی کرتے ہیں کہ میں اس بات کی پشٹی کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے دوت ہیں اور پوجا کے لائق نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دائنی طرف منہ کر کے 2 دفعہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے دائنی طرف منہ کر کے۔ سب لوگوں کا اطلاع کیے بھائی آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ پوجا پاٹ کی طرف، آؤ پوجا پاٹ کی طرف۔ یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے کہ آؤ پوجا پاٹ کی طرف، آؤ پوجا پاٹ کی طرف۔ پھر بائیں طرف دہرایا جاتا ہے، 2 دفعہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ پوجا پاٹ میں ہی کامیابی ہے، پوجا پاٹ میں ہی کامیابی ہے۔ داہنے طرف سے کہہ دیا گیا، دعوت دی گئی پوجا پاٹ کے لیے آئیے، اور بائیں طرف کہہ دیا گیا کہ بھائی اگر کامیابی اگر آپ کو چاہیے زندگی میں تو صرف پوجا پاٹ میں ہے۔ اگر آپ اللہ کی بھکتی کرو گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کی پوجا کرو گے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو کہا گیا آؤ پوجا پاٹ کی طرف۔ پھر دوبارہ اسی کو ریپیٹ کیا گیا۔ یہ پہلے کہا گیا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ اور کہہ دیا گیا لا الہ الا اللہ، کہ دنیا میں کوئی بھی پوجا کے لائق بھگوان کے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کی پوجا کی جائے گی صرف اسی کی پوجا کی جائے گی۔ یہ دوبارہ کہا جاتا ہے۔ صبح میں جو بھور پہ اذان ہوتی ہے، صبح میں 5 ساڑھے 5 بجے، اس میں 2 جملے بڑھائے جاتے ہیں، اور وہ یہ جملے ایسے ہیں جو ہر ماں اپنے بچوں سے صبح صبح میں کہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ سونے سے بہتر ہے پوجا پاٹ کر لینا، پوجا پاٹ سونے سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ پوجا پاٹ سونے سے بہتر ہے۔ یہ ہر بچہ، ہر گھر میں ماں اپنے بیٹے سے صبح صبح کہتی چل اٹھ جا